اچھا ہالی ووڈ کی فلم بھی ہے, ہماری فلم بھی ہے, اب تو چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے, ایک ایک لائن ایک ایک سین آپ کی نظر سے گزر رہا ہوتا ہے. اچھا میں پاکستانی فلم کی بات کرتا ہوں. جب پاکستانی فلم کو آپ سینسر کر رہے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ نے جو سینسر پالیسی ہے, جو سینسر کوڈز ہیں, ان کو آپ نے ٹیلی کیا کہ اس پہ وہ پورا اتر رہی ہے, آپ نے جانے دیا. کبھی ایسی فلمیں بھی تو آتی ہیں کہ ان کا معیار اتنا پور ہوتا ہے, کبھی ان کو کوشش کی آپ نے روکنے کی, سمجھانے کی کہ یار اتنی غیر معیاری فلم تو نہ بنائے؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے, لیکن اس کو روکنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ ایسے ہی روکی ہوئی ہوتی ہے. ون ڈے وہ زیادہ سے زیادہ 1 شو چل جاتا ہے, 2 شو چل جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں. تو اس کو روکنے کا فائدہ کوئی نہیں, وہ تو ایسی خام خواہ کی کیوس کریٹ کرنے والی بات ہے نا. تو میں نے تو آج تک کوئی فلم روکی نہیں ہے, اور روکنی بھی نہیں چاہیے جب تک کہ اس میں ہاں ہمارے ملک کے نظریات کے حوالے سے کوئی بات ہو, ہے نا, ہمارے جو ہے مذہب کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو, اس کو ضرور ہم اسٹرکٹلی اس کو واچ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. ایکٹنگ کر لی آپ نے ایز اے ڈی جی پی این سی ایک کلچر پوری دنیا میں وہ پروموٹ کر لیا, اب آپ چیئرمین ہی کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے اب, رہ کیا گیا, کرنا کیا؟ یہ سب وہی کام ہے جو میں کرنے گیا تھا کوہاٹ جب میں 16 سال کا تھا, اور ایک دفعہ نہیں, کوہاٹ میں 2 دفعہ گیا تھا ISSB میں, کہ میں فوجی بننا چاہتا تھا, وہ وردی پہننا چاہتا تھا, اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ بالکل اینڈ میں جا کے سارے ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور دوبارہ بھی پھر ڈیفر کر دیا, دوبارہ گئے تو پھر وہی سارا. تو اس کا مطلب تھا کہ ڈیفینیٹلی کہ اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور نہیں تھا کہ اس محاذ پہ لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اس محاذ پہ لڑنا ہے. اور یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ کلچر کے محاذ پہ ہم نے جنگ لڑی ہے. یہ ہم جنگ لڑتے آ رہے ہیں, یہ ہم انہی کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں جن کا مقابلہ ہم نے بنیان المرصوص کے حوالے سے کیا ہے, اس مارکے میں کیا ہے. وہ تیارے تو ہم ان کے پہلے بھی بہت دفعہ گرا چکے ہیں کہ ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ آج بھی الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں, ہمارے جیسا ڈرامہ نہیں بنا سکتے. ہمارے جیسی فلم بھی, ہمارے جیسا میوزک بھی جو 50s میں 60s میں 70s میں ہماری فلم اور اس کا تھا, کانٹینٹ تھا, اور ڈائریکشن تھی, اور ایکٹنگ تھی, اور سب کچھ تھا. تو یہ کلچر کے حوالے سے, اور پھر یہ ان اداروں کے حوالے سے, PNCA ہو, PTV ہو, آرٹس کونسلز ہوں. میں بائی دا وے چیئرمین الحمرہ آرٹس کونسل بھی رہا ہوں. تو یہاں بھی میرا آنے کا مقصد, جو کام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ جو ہمارا جو فیس ہے نا, ہمارا کلچرل فیس, یہ ہم دنیا کو دکھائیں, ہم اپنے لوگوں کو بھی بتائیں, ہم اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں, اور اچھے کام کی طرف ہم ان کو دھیان دیں, اور ان کو اس طرف لے کے جائیں. جو معاشرے کی اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر کریں, جو معاشرے کی برائیاں ہیں ان کو بتائیں کہ یہ بری چیز ہے, جو برائیاں ہیں. تو میں نے الحمرہ میں نے یہ سارے پلیز جو ہیں یہ بین کیے تھے, بند کیے تھے, کہ الحمرہ کا یہ کام نہیں ہے, یا آرٹس کونسلز کا کام نہیں ہے. تو ان کا تو کام ہے رول ماڈل بننا, اچھا ڈرامہ, پیرالل تھیٹر, وہ میں نے کریٹ کیا تھا, اور اس کو آگے بڑھایا. اب بہت اچھی بات ہے کہ وہ تھیٹر بند کر دیا گیا, اور بہت اچھی بات ہے. تو یہ مقصد تو یہ ہے نا ان ساری سیگمنٹس کا, یا ان چیزوں کا, یا کلچر کو. ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں تو سرو کر رہا ہوں, وہ بھی سرو کرنا تھا میں نے وردی پہن کے, اور میں بغیر وردی کے سرو کر رہا ہوں. اور ان سرحدوں پر اپنے ملک کی, اپنی سوسائٹی کی حفاظت کر رہا ہوں, اور اپنی ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کی ویلیوز جو ہیں, آپ کا 2 قومی نظریہ جو ہے, یہ اگر یہ ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا. نو ڈاؤٹ. یعنی ہم نے ایک ہجرت کیوں کی تھی, ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا, ہمارے بڑوں نے کیوں سوچا تھا, وہ سارے تھاٹس ہیں, وہ ساری ویلیوز ہیں, وہ ساری روایات ہیں, وہ ساری آئیڈیاز ہیں جو علامہ اقبال نے ہمیں دیے تھے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیے تھے.
وہ ان کو زندہ رکھنا ہے. وہ ٹرانسفارمیشن آف ویلیوز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہے. میں جو کام کر رہا ہوں میں یہ سوچ کے اور یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں, میں اپنی سوسائٹی کی, اپنی کمیونٹی کی, اپنے پاکستان کی اور پاکستانیوں کی خدمت کر رہا ہوں. آخر میں تھوڑا سا میوزک کا آپ نے ذکر کیا, ایک ہاں میوزک سنتے ہیں؟ ہاں بالکل. کس طرح کا میوزک سنتے ہیں؟ زیادہ تر تو خیر مجھے غزل اور سافٹ میوزک پسند ہے, لیکن میوزک تو میوزک ہے. ابھی آپ کو گانا سنانا ہے ہم نے. مجھے یہ بتائیں کہ عید جیسے تہوار پہ اب فلم جو لگنی ہوتی ہے اور جو ایک رونق میلہ ہوتا ہے انڈسٹری میں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سین جو ہے ان پہ اعتراض کر دیا اور آپ کے ممبرز نے اعتراض کر دیا, وہ آپ کے پاس بھی آ گیا, آپ نے وہ پڑھ لیا, دیکھ لیا, بین کر دیا, کوئی گانا بین کر دیا, تو اب آپ کو فون آ رہے ہیں پروڈیوسر کے کہ تو پیر صاحب اللہ دا واسطہ جان دو, معاف کر دو, سفارشیں آتی ہیں, کالز آتی ہیں, لیکن میں فون نہیں اٹھاتا ہوں. ہاں گڈ اسٹریٹجی. یس, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں فون نہیں اٹھاتا ہوں. ہاں مجھے پتا ہے یہ سچویشن ہے, اس وقت پھنسی ہوئی ہے, فلم پھنسی ہوئی ہے, تو بڑے اسٹرکٹ چیئرمین ہیں. ہاں نیور یس, یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ تو میری کمٹمنٹ ہے یار, جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں چلا ہوں اپنے ملک کی خدمت کرنے, اور میں اپنی خدمت کرنے بیٹھ جاؤں, سفارش بھی لے کر سن لوں اور وہ مجھے برائب بھی کر دیں, اور وہ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو مینیج کر لیا ہے, میں چیئرمین کو مینیج کر لیا ہے, یہ بھی آتا ہے نا جملہ. تو وہ مینیج کرنے والا جو چیئرمین نہیں ہوں میں بالکل, کیونکہ میرا ہاتھ صاف ہے, میں ہاتھ صاف کے ساتھ آیا ہوں, ہاتھ صاف کے ساتھ جاؤں گا. یہ تو اللہ کرے کہ سینسر بورڈ کی طرح ہمارے ملک کے تمام اداروں کے جو چیئرمین ہیں وہ اسی طرح ایمانداری کے ساتھ کام کریں, فون نہ سنیں, بالکل ایسے ہو جائے سارا کام, چیک وصول کریں. اچھا جی, میں پی این سی اے میں جب ہوتا تھا نا, میری جھڑپیں کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ منسٹرز کے ساتھ ہوتی تھی. ہاں جی, میرے ماشاء اللہ اس 5 سال کے اندر 5 منسٹر آئے, کیونکہ میں جو ہے وہ ایون سیکٹری بھی مجھے پریشرائز کر کے مجھے کہیں کہ جی آپ یہ کام کر دیں, آپ یہ کام کر دیں, آپ یہ ٹینڈر جو ہے اس کو. بھائی نہیں, ٹینڈر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا لینا دینا ہی نہیں ہے. میں اس حرام سے خود اپنے آپ کو بچاتا ہوں. اس کے لیے میں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اس کا فرض بنتا ہے. میں نے جتنا کام تھا میں نے آنیسٹی کے ساتھ کیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پی این سی اے میں کام کرنے والے جو جگادر تھے نا, بڑے جو چیمپئن تھے اور ڈائریکٹرز, وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے کہ ہماری تو روزی روٹی بند ہو گئی. یس بالکل ہونی چاہیے بھائی, آپ کا کام ہے, آپ اس کا فرض کی ادائیگی کریں, آپ اس کی تنخواہ لیتے ہیں نا, دیہڑیاں لگاتے ہیں سب. وہ دیہڑیاں, وہ لیکیج بند کرنا. لیکیج آپ تبھی بند کریں گے نا, پہلے آپ اپنے کان بند کریں گے, اپنے آپ کو کمپوز کریں گے, کسی کی بات نہیں سنیں گے. اور میں تو کہہ دیتا تھا کہ نہیں, رولز کے مطابق چلوں گا, رولز کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا. میں اپنی ذات کو بھی کے لیے بھی نہیں کرتا. کیا بات, جب میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا تو آپ کے لیے کیوں کروں؟ فٹنس کا راز آخر میں بتا دیں, کس طرح مینٹین آپ نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے؟ نہ آپ کا ویٹ آدھا کلو بڑھتا ہے, نہ کم ہوتا ہے, آدھا کلو تو بڑھ جاتا ہے, نہ جو ہے نا آپ نے کٹس اپنے اور فیس اور فزیک, اس کا راز بتائیں. کیا ایکسرسائز کرتے ہیں آپ, ڈائٹ کرتے ہیں؟ ایکسرسائز, ہاں یس ایکسرسائز بھی کرتا ہوں. ڈائٹ نہیں میں اتنا زیادہ, میری ڈائٹ کی جو ہیبٹ ہے نا, جو لیکن یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ راز کیا ہے, تو میں اس کا پہلے تو جواب یہ دیتا ہوں, بھائی اگر یہ راز ہے تو پھر راز تو افشا نہیں کیا جاتا ہے نا, راز کو راز ہی رہنے دو. بادشاہ سلامت آج کچھ دیں, سالگرہ کا دن ہے, آج دیں اپنے دیکھنے والوں کو یہ راز دے دیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ ہم نے پوچھا کہ ہاں بالکل ایکسرسائز کانشیس ایفرٹ تو ہوتی ہے نا, وہ تو سب کو کرنی چاہیے ساری زندگی. اور جو اب وہ میرا تو ایک لائف سٹائل ہی ایسا بن گیا کہ میں اسپورٹس کھیلتا تھا, پھر اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرتا تھا, ایکسرسائز کے ساتھ میں اتنا ہی کھاتا تھا جتنا ضروری ہے. اور آج بھی
میری ڈائٹ اور میری ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ اتنی لمیٹڈ اور اتنی کیلکولیٹڈ ہیں جی کہ وہ آدھا کلو بڑھتا ہے تو کہیں آدھا کلو کم ہو جاتا ہے. کیا بات. تو ایکسرسائزز کے ساتھ Yes. اور باقی ڈائٹ کنٹرول اینڈ ایکسرسائز. ایکسیلنٹ. یس.